میں السلام علیکم کہتا ہوں۔ نہ سر جھکا کے جیے ہم اور نہ منہ چھپا کے جیے، نہ سر جھکا کے جیے ہم اور نہ منہ چھپا کے جیے، ستمگروں کی نظر سے نظر ملا کے جیے۔ اب اگر ایک رات کم جیے تو کم ہی صحیح، اب اگر ایک رات کم جیے تو کم ہی صحیح، یہی بہت ہے کہ ہم مشعلے جلا کے جیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ چند مصروں میں 73 سال کی ظلم کی اور اس ظلم کو سہنے، اسے برداشت کرنے کی تاریخ آپ کے سامنے موجود ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج یوم سیاہ کے موقع پر جو بھارت کی ننگی جاہلیت ہے، جو 27 اکتوبر 1947 سے لے کر آج تک جاری و ساری ہے اور ظلم و بربریت کی نئی مثالیں قائم کر رہی ہے، اب وقت آ گیا ہے کہ تقریروں سے آگے بڑھا جائے اور تدبیریں کی جائیں، تقریروں کے ساتھ ساتھ تدبیروں سے اب آگے بڑھا جائے۔ یہ ہماری آزادی کا نامکمل ایجنڈا ہے۔ ہم 1947 14 اگست کو آزاد ہوئے اور ہماری آزادی کو مقید کیا گیا 27 اکتوبر 1947۔ جب تک کشمیر کی آزادی کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو جاتا، اس وقت تک ہماری آزادی کی تکمیل بھی نہیں ہوتی ہے۔ ہمیں یہ عزم کرنا چاہیے، ہم سلاجو لوگ ہیں، ہم امن کے داعی ہیں، ہم عالمی امن کے پیمبر ہیں۔ اس خطے میں بھی ہم امن اور سلامتی چاہتے ہیں، اور کشمیر کا مسئلہ صرف وہاں کے مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ انسانی مسئلہ ہے، اور عالمی ضمیر پر بھی ایک سوال ہے جو اس وقت سویا ہوا ہے۔ ہم اپنی توانائیاں، اپنے وسائل بروئے کار لا کر اگر کسی فیصلہ کن جد و جہد کی طرف نکل جائیں تو میرے خیال میں ہم میں اتنی صلاحیتیں موجود ہیں کہ کشمیر کو طاقت کے ذریعے سے آزاد کرایا جا سکتا ہے، لیکن ہم کشمیر کے مسئلے سے جڑے جو عالمی امن کا مسئلہ ہے اس کی خاطر میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس تدبیر پر پاکستانی قوم نے اور پاکستان کے اداروں نے نہیں سوچا۔ اور عالمی امن کیا، وہاں پانیوں کی تقسیم کا مسئلہ ہے، اس خطے کا امن پوری دنیا کے امن سے جڑا ہوا ہے۔ ہمیں عالمی ضمیر کو جھنجھوڑنا ہے، دنیا کے دارالخلافوں میں جا کر اپنا مقدمہ رکھنا ہے، اور انہیں یہ احساس دلانا ہے کہ اگر اس خطے میں امن نہیں ہے تو شاید پوری دنیا میں بھی امن نہیں ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے ہمیں اپنی سفارتکاری کو تیز سے تیز تر کرنا ہوگا، دنیا کے دارالخلافوں میں اپنے سیاسی ایجنڈے کو بہت تیزی سے آگے بڑھانا ہوگا، وہاں جا کر تھنک ٹینکس کے ساتھ لابنگ کرنی ہوگی اور انہیں یہ بات باور کرانی ہوگی کہ یہ کشمیر کے مسئلے کا حل پاکستان، بھارت اور کشمیریوں ان کے درمیان یہ معاملہ ہے، اور یہ کشمیریوں کی امنگوں سے جڑا ہوا ہے۔ کشمیر کشمیریوں کا ہے، ان کا حق ہے کہ وہ اپنے مستقبل کا فیصلہ کریں۔ پوری دنیا میں یہ بات طے ہے، عالمی اصولوں، عالمی قوانین کی مخالفت کی۔ جب پچھلے سال بھارت نے اپنے آئین اور ریاست کا حصہ بنایا، آرٹیکل 370 اور 35A کو ختم کر کے جو کشمیریوں کی امنگیں تھیں انہیں اپنی آئینی حربے سے کچلا ہے۔
میں سمجھتا ہوں کہ اب تقریروں سے آگے بڑھ کر ہمیں تدبیر کرنی ہوگی، اپنے وسائل، سوشل میڈیا، پوری دنیا کو جو ہے وہ ہمیں جھنجھوڑنا ہوگا۔ اور آج جو اس وقت صورتحال ہے، میں باقی تفصیل میں نہیں جا رہا کہ فرانس میں جو گستاخانہ خاکے آویزہ ہوئے، وہاں کے صدر اور وہاں کی حکومت نے جس طرح اس کی پذیرائی کی، اس وقت میں اس پر نہیں جا رہا، اس کی مذمت ہم سب نے کی، پوری دنیا نے کی، دنیا کے تمام مسلمانوں نے کی۔ یہ سارے چیلنجز ہمارے لیے ایک یہ نئے چیلنجز کے جو ہے وہ صورت میں سامنے آئے ہیں۔ میں صرف یہ سمجھتا ہوں کہ یہ 27 اکتوبر ہو، 5 فروری ہو، اور اب 5 اگست بھی اس میں شامل ہوا، جب یہ انڈیا میں پچھلے سال یہ جو آرٹیکل 370 اور 35A کا جو حشر کیا گیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دن ہمارے لیے اہم ہے، لیکن 365 دن ہماری ترجیحات میں، ہمارے روزانہ کے معمولات میں، ہماری پالیسیوں میں کہیں نہ کہیں کشمیر کے مسئلے کو ہمیں اپنی ترجیحات میں سر فہرست رکھنا ہوگا، مسلسل اسے ہیمر کرنا ہوگا، دنیا کے کونے کونے تک پہنچانا ہوگا، اور پوری دنیا جو امن کی بات کرتی ہے اسے یہ بتانا ہے کہ کشمیر کا مسئلہ دنیا کے امن کے لیے سنگین مسئلہ ہے، سنگین خطرہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اسی طرح ہم اپنی ذمہ داریاں پوری کر سکتے ہیں۔ میں 2 اشعار آخر میں پڑھوں گا، آپ سے اجازت دوں گا۔ ہیومن رائٹس کونسل آف پاکستان کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کروں گا۔ ایک اچھا پروگرام انہوں نے منعقد کیا، بہت تعمیری تھا، اور ایک مثبت انداز سے یہاں پر انہوں نے یہ میسج دیا ہے۔ میں 2 اشعار پڑھوں گا اور اجازت لوں گا کہ فضاؤں میں نہ ڈھونڈ تو، نہ ہی مخبروں میں تلاش کر۔ اور یہ انڈیا کا چہرہ بھی ایکسپوز ہوا ہے، اب یورپ کا چہرہ بھی ایکسپوز ہو رہا ہے، امریکہ کا چہرہ پہلے ایکسپوز ہو چکا ہے۔ یہ دنیا ایک بہت بدلی ہوئی دنیا ہے، ہمیں کئی طرح کے کووڈ کا مقابلہ کرنا ہے، صرف یہ کووڈ 19 ہی نہیں ہے۔